اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں کہتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بخاری مسلم میں اما عائشہ کے ساتھ الفاظ ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، بخاری میں 1390 ہیں، مسلم میں 1183، کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے اپنی وفات کے وقت کہ میری قبر کے ساتھ یہ سجدوں والا کام نہیں کرنا، اور وہ کہتی ہیں اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو اوپنلی چھوڑ دیتے۔ حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ہر بندہ قبر رسول پہ نہیں جاتا تھا، اجازت لینی پڑتی تھی، کیونکہ اسی گھر کے اندر اما عائشہ رہتی تھی تو اوپن نہیں تھی قبر مبارک۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بھی اوپن، پہلے بھی کوئی اوپن نہیں رہی ہے، پہلے بھی اما عائشہ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی قبر رسول تک جانے کی۔ اب تو خیر وہ والا معاملہ، اب کوئی اندر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی قبر تک نہیں پہنچتے، اس کے سائڈ پہ بھی ایک دیوار ہے، ڈائریکٹ قبر کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تابعین، تبع تابعین کے دور تک۔ اور اس میں جو حوالہ وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک واقعہ نور الدین زنگی والا جعلی جھوٹا واقعہ، وہ بے سند، سارے جھوٹ انہوں نے بچائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ مظاہر نہیں تھا، وہ حجرہ عائشہ کی دیوار۔ باقی آپ مسئلہ 27 میرا دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ فجر کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں جی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اہل حدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں، لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑ گئی، یہ تو بالکل غلط ہے، پہلے ہی پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے ترمذی میں ایک روایت ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، جو چیپٹر ہے نماز میں آتا ہے نا 2 دفعہ نماز پڑھنے کا بیان، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ ترمذی والی روایت کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا فجر تو 2 رکعت ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی آج کا بندہ ہوتا کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ 4 رکعت ہے، 2 سنتا تھے 2 فرض۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے، سنتے تو آپشنل تھی، پڑھ لو ثواب نہ پڑھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جو 2 رکعتیں پہلے کی ہیں نا سنتیں میری وہ چھوٹ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، حدیث تقریری بن گئی۔ یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے، سورج نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز، نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز۔ وہ فرض رکھتے 17 ہی ہیں، میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ کیا نماز 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ وہ 17 رکھتے ہی ہیں، سنی شیعہ کا اجماع ہے، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، باقی ساری سنتیں ہیں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا وتر ہو، سب کے سب۔ تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوگی، یہ ایک ایکسیپشن ہے جو نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسری جماعت کروانا کیسا ہے اگر پہلی جماعت رہ جائے تو؟ اس پہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے دوسری جماعت کے بارے میں۔ دوسری جماعت آپ یہ لکھتے ہیں دوسری جماعت کروانا انجینئر مدنی مرزا کھل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلی جماعت رہی کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے، انہوں نے دین کو ٹیلر میڈ کر دی ہے، جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں، اپنی جماعت کرا لیں گے، اور یہ زیادہ مسئلہ اہل حدیث کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہ 2 3 جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں، مین جماعت کو چھوڑ رہے۔ اس لیے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی تھیں، اور لوگ یہاں فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں اتنے جماعتیں بہت ہوتی ہیں، غلط ہو رہا ہے، وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں نماز کو۔ ادھر بھی علماء ریلیکس کرتے ہیں تو یہاں بھی جماعتوں میں جماعتیں ہو رہی ہوتی، کبھی ایک بار لیٹ ہو گیا علیحدہ بات، پھر یہاں پہ وہ شرارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے، بعد میں اپنی جماعت کراتے ہیں۔ دوسری طرف دیوبند ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں دوسری جماعت کرانا ہی گناہ ہے، غلط ہے، حالانکہ رائے ونڈ میں اتنی جماعتیں ہوتی ہیں، دوسری تیسری چوتھی ہو رہی ہوتی ہیں، کیوں غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو مسافر بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ان کو کہ مسافر کو آپ دوسری کروانے دیں گے اپنی مسجد میں آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے؟ نہ، وہ کہتے ہیں نہیں کروانے دیتے، تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں۔ بریلوی بہرحال اس میں ماڈریٹ ہے، اہل حدیث بھی ماڈریٹ ہے، وہ کروانے دیتے ہیں، لیکن دوسری جماعت کا جواز ہے صرف۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ایک صحابی لیٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس پہ امام ترمذی نے باب بھی باندھا ہے دوسری جماعت کے حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے، یعنی کوئی شخص قربانی کرے کہ وہ اس کے پیچھے نفل نیت کر لے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام،
انہوں نے پیچھے نفل نیت کی تاکہ اس کے فرض کا ثواب مل جائے. تو انہوں نے حالانکہ نماز پڑھی تھی پھر بھی انہوں نے پیچھے نیت کی, تو جس بیچارے کی ویسے ہی لیٹ ہوگی 2-3 کی, وہ تو ویسے ہی کرا سکتے ہیں, یہ تو اس سے بھی ورسٹ کیس تھا. لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے, شرارت نہ بنایا جائے, اور جس مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اس کو شرارت سمجھے بھی نہ. وہ صرف ایتھیکلی روک سکتے ہیں, زبردستی نہیں روک سکتے, کیونکہ اس کا معاملہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ طے کرنا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے تو نے شرارت کی ہے, یہ دل کی کیفیت کا